ویلکم بیک ٹو دی شو. اچھا آپ کو پتہ ہے سیٹھی صاحب, جب لوگ سوال کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں انفارمیشن کا پہلو تو ہوتا ہے کہ آپ اس پہ ان کی رہنمائی کریں, لیکن لوگوں کو بھڑاس نکالنے کا موقع بھی ملتا ہے اپنے سوالوں کے تھرو. اور احمد جمالی صاحب نے کچھ ایسے ہی سوال کیا, لیکن یہ سوال وہ پاکستان سے نہیں کر رہے بلکہ فلپائن سے انہوں نے بھیجا یہ سوال. جی, یہ جو آپ لوگ افغانستان کے لوگوں کو بار بار چانس دے رہے ہو یا ان کے کھلاڑی پاکستان سپر لیگ میں شامل کر رہے ہو, یہ افغانی ہماری ہر جگہ پہ مخالفت کرتے ہیں. باہر جس ملک میں جاؤ یہ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, پھر بھی آپ ان کے کھلاڑیوں کو کیوں پاکستان کے سپر لیگ میں شامل کر رہے ہو؟ ہمیں ان سے کیا فائدہ ہے؟ ہمیں تو ان سے سراسر نقصان ہے, پھر بھی ہمارے ادارے کیوں نہیں سمجھ رہے؟ بڑا اچھا سوال ہے جی, اور مجھے بھی دکھ ہے کہ افغانستان کی حکومت اور ان کے کھلاڑی اور ان کی ٹیم اس قسم کا رویہ اختیار کرتی ہے. میں آپ کو کچھ بیک گراؤنڈ بھی دیتا ہوں. افغانستان کی ٹیم کے کوچز جو ہیں, اب تو خیر انہوں نے کوئی گورا وورا رکھ لیا ہے, مگر ہمارے لوگ بھی کوچنگ کرتے رہے ان کی, ہمارے فاسٹ بولرز ان کی کوچنگ کرتے رہے. ہم نے آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو میچز بھی دیے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرے جب میں چیئرمین تھا تو یہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو فارغ ہیں, ہمارے پاس تو پیسے کوئی نہیں ہے, گورنمنٹ تبدیل ہو گئی ہے اور مسئلے ہیں ہمارے, تو ہمیں کوئی میچز ویچز ہم سے کھیل لیں جس کے پیسے ہمیں ملیں. اب مطلب میں نہ کر سکتا تھا, کرتے نہیں ہیں یہ بائی لیٹرل, اس طریقے سے تو نہیں ہوتا کہ جی سارے پیسے تجھے لے جاؤ اور کیوں ہم دیں. کوئی کوئٹ پرو کو ہوتا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں, آپ آ کے کھیلیں پاکستان میں اور ہم آپ کے ساتھ ادھر کھیل لیتے ہیں. تو نہیں وہ تو نہیں, وہ تو ہمیں اجازت نہیں ہو. پھر اس کے باوجود میں نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے یار, کوئی نہیں, ہمیں تعلقات رکھنے ہیں. اور بھائی لوگوں سے بھی میں نے چیک کیا, انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, ہم اس چھوٹا پن نہیں کرنا ہم نے بھی, ہماری بردرلی کنٹری ہے, آج تھوڑے بہت مسئلے ڈزنٹ میٹر, آپ کھیلیں ان کے ساتھ, پیسے ان کو دے دیں. سو وی پلیڈ ان شارجہ اینڈ ان کو پیسے مل گئے. مگر پھر ڈیورنگ دا میچ مطلب ہے کہ جس کے طریقے کے ساتھ وہاں کی افغان پاپولیشن جو تھی, جو ویوز تھے, اسپیکٹیٹرز آئے ہوئے تھے, جب وہ ہارے تو انہوں نے مطلب کافی وہاں ہنگامہ کیا. یہاں تک کہ شارجہ کی حکومت, اور میری بات ہوئی ان سے, انہوں نے کہا جی یہ تو بڑا مسئلہ ہے. میں نے کہا جی یہ ایسے اگر ہوگا تو ہم تو نہیں کھیلیں گے, اگر آپ کراؤڈ کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ تو بالکل نفرت کے قسم کی ان لڑائی جھگڑے یہ کر رہے ہیں, یہ کوئی بات ہے؟ کرکٹ ایسے ہوتی ہے. ہم نے تو آؤٹ آف دا وے جا کے ان کے لیے کیا سارا. تو انہوں نے کہا جی اب ہم یہ کریں گے کہ افغان اسپیکٹیٹرز کو ایک طرف رکھیں گے اور پاکستانی سپورٹرز کو دوسری طرف رکھیں گے, ہم ایک سٹینڈ کے اندر مکس نہیں ہونے دیں گے. اب سوچئے اتنے انہوں نے ہنگامی حالات کریٹ کیے کہ یہ مسئلے بننے شروع ہو گئے. اور پھر جب بھی کبھی میٹنگ ہوتی تھی ایشین کرکٹ کاؤنسل کی, یہ ہمیشہ بی سی سی آئی کے ساتھ کھڑے رہتے تھے, ہمیں سپورٹ ہی نہیں کرتے. اور میں روتا رہ گیا ان کے ساتھ کہ نہ کریں ایسے اصولوں کے. کیا دے رہا ہے آپ کو بی سی سی آئی؟ جی وہ ہمیں میچز دیتا ہے, ہمیں پیسے بنتے ہیں. اب میں نے کہا یار ہم بھی دے سکتے ہیں بٹ کچھ تو اصول ہونے چاہیے. نہیں, بالکل ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. تو آپ کی بات میں وزن تو ہے کہ جی اگر ہمارے ساتھ یہ رویہ ہے تو ہمیں بھی اسی قسم کا رویہ ہونا چاہیے. مگر وہ اب سیاست لے کے آتے ہیں. ہمارا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ سیاست کرکٹ میں مت لے کے آئیں, اصولوں پہ کرکٹ کھیلیں, گیم کو کھیلیں. مگر وہ جیسے کہتے ہیں نا یہ انفیکشس ڈیزیز ہے, ایک کو ہوتی ہے تو, اور بی سی سی آئی آپ کو نہیں پتہ وہ پیسے کی گیم کیسے کھیلتا ہے, تو وہ کھیلتا ہے اور لوگ پھسلتے ہیں. تو اب وہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جس قسم کی کرکٹ ٹیمز کے اندر ٹینشن ہو جاتی ہے, انڈیا پاکستان کی ٹیم میں نہیں ہوتی جتنی ان کی طرف سے ہوتی ہے. وہ بڑے جذباتی ہیں نا وہ بھی, افغان بھی. تو یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. اور اب پاکستان افغانستان کی سیریز جو ہے وہ بھی پرابلمٹک بن گئی ہے. ہم تو ان کو پاکستان میں کھلانا چاہتے تھے مگر وہ کہتے نہیں ہم نہیں کھیلتے. تو مطلب ہے کہ تو کیا اب ہم بھی یہی رویہ اختیار کریں؟ میرا خیال ہے یہ ٹیمپرری چیزیں ہوتی ہیں, ان کو بھول جانا چاہیے.
کوشش آپ کی ہمیشہ یہی چاہیے کہ آپ جنروسٹی آف اسپرٹ، جنروسٹی آف ہارٹ ہونی چاہیے فار دا سیک آف دا گیم، فار دا سیک آف کرکٹ. افغانستان کو بھی شاید اس بات کا احساس اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا بنگلہ دیش ہو گیا نا، سیاست تھوڑی سی بدلی تو ہو گیا، کل کو پھر سیاست بدل سکتی ہے اور پھر ہو سکتا ہے. تو اس لیے گنجائش ہونی چاہیے، راستے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. اور یہ جو جذبات کا اظہار ہے اس کے بھی بیک گراؤنڈ ہے نا، پاکستان کی انٹرونشنز ان افغانستان اینڈ سو آن پرانے زمانے میں. ہم کہتے ہیں ہم نے آپ کی بڑی مدد کی، وہ کہتے ہیں کچھ اور کہ ان کا بیانیہ کچھ فرق ہے. مطلب یہ کہ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی کمپلینٹس ہیں. جب آپ دوستی بھی کرتے ہیں تو کمپلینٹس آتے ہیں اس کے اندر. وہ دوست جو ہیں وہ شاید سمجھتے ہیں یہ دوستی نہیں ہے، آپ اپنے مفاد کے لیے کر رہے تھے اور اب آپ تبدیل ہو گئے ہیں، یہ ہو گئے وہ ہو گئے. تو یہ اس قسم کے ایشوز ہیں. بٹ میرا یہ موقف ہے ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اپنی سیاست الگ رکھیں، کرکٹ کے اندر نہ آنے دیں. کرکٹ جو ہے ہمیں ہر جگہ پہ کھیلنی چاہیے، اور کراؤڈ کنٹرول، کراؤڈز کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اینڈ افغانستان کی ٹیم کو بھی سوچنا چاہیے اس کے بارے میں. لیکن سر صاحب آپ نے جیسے افغانستان کی بات کی، ابھی افغانستان کے ایک بیٹر وکٹ کیپر ہیں رحمان اللہ، وہ پی ایس ایل 11 سے دستبردار ہو گئے. حالانکہ انہیں ڈائریکٹ سائن کیا پشاور زلمی نے اور ایڈ کر لیا. ابھی 11 فروری کو جو آکشن ہونی ہے پلیئرز کی، اس میں بھی وہ ظاہر ہے ڈائریکٹ سائن ہو گئے تو وہ نہیں تھے. لیکن انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر ویڈیو میسیج کے ذریعے پشتو میں بتایا کہ ڈیو ٹو پرسنل ریزنز آئی ایم گوئنگ بیک ٹو افغانستان آفٹر دا ورلڈ کپ. دوسری طرف یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ افغان کرکٹ بورڈ اپنے کھلاڑیوں کو پی ایس ایل کے لیے این او سی نہیں دے گا. سو وہ ڈرٹی گیم جو بی سی سی آئی نے شروع کیا تھا وہ اس طرح سے پھیلے گا تو کیا اس کا امپیکٹ ہوگا کھیل پہ، کرکٹ پہ؟ دیکھیے یہ بی سی سی آئی افغانستان کو کہہ رہا ہے جی. بی سی سی آئی اور بورڈز کو بھی کہہ سکتا ہے. بی سی سی آئی اتنا فائنینشلی اسٹرانگ ہے اور اتنی دھمکیاں اس کی افیکٹو ہوتی ہیں کہ کل کو اگر وہ آسٹریلین یا اور کرکٹ بورڈز کے اوپر بھی یہ پریشر ڈالے جو آپ کے پلیئرز پاکستان کی پی ایس ایل میں کھیلیں گے جی ان کو ہم آئی پی ایل میں نہیں کھیلنے دیں گے، تو اس کے ساتھ فرق پڑ جاتا ہے نا. تو اسی لیے آئی ایم کانسٹنٹلی تھنکنگ کہ یہ کام اور بگڑتا نہ جائے. یہ جو تو میں شروع ہو جاتی ہے نا. اب آپ نے بتایا کہ جیسے وہ بنگلہ دیش کو انہوں نے نکال دیا اس کے پلیئر کو، افغانستان کے پلیئر نے خود نکل گیا وہ. تو دس از انفارچونیٹ. تو اس کا پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آگے سے آپ سلیکٹ نہیں کرتے. مگر ہمیں تو ہماری تو کوشش ہے کہ ٹاپ پلیئرز آئیں یہاں کھیلنے جی تاکہ ایکسائٹنگ کرکٹ ہو. اور لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کے دروازے بند کر رہے ہیں. سو اٹس ویری سیڈ. میرا خیال ہے کہ جب ملکوں کی سیاست، حکومتوں کی سیاست بدلتی ہے تو کرکٹ کے اندر بھی تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. اب اگلا سوال آسٹریا سے آفاق اللہ. پاکستان کی ایران کی پالیسی کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ پاکستان کی اصل پالیسی ہے کیا، ہونی کیا چاہیے اور کس طرح چل رہی ہے. کیا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ایران ایٹم بم بنا لے تاکہ جتنے بھی نان اسلامک ورڈ ہے یا اسلامک بم کا کنسیپٹ ہے وہ ایران کی طرف چلا جائے، یا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ایران ایٹم بم نہ بنائے تاکہ چین کی طرح یہ نہ ہو ہمارے بھی 3 پڑوسی ایٹم بم رکھتے ہوں اور یہ جو ایٹم بم کا کانفلکٹ ہے زیادہ پاکستان کے لیے خطرے کا باعث بنے. یا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ایران ایٹم بم بنانے کی کوشش کرتا رہے لیکن بنا نہ پائے، اگر کیوس رہے. کون سی گورنمنٹ سوٹ کرتی ہے اور کون سی نہیں، ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان چاہتا ہے کہ ایران کے پاس بام ہو یا نہ ہو، یہی سوال ہے. جی یہی سوال ہے. بات یہ ہے جی، پاکستان نہیں چاہتا کہ کسی اور ملک کے پاس بھی ایٹم بم آ جائے. ایران کی کوشش تھی 90 کی دہائی میں کہ وہ پاکستان سے کچھ ٹیکنالوجی لے لے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت یہاں بھی ایک ایسی سوچ تھی فوج کے کچھ سرکلز کے اندر کہ، اور ہماری ایٹامک انرجی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر، کہ ہمیں 4 پیسے اچھے مل جائیں گے ہم ایران کی مدد کر دیتے. اور اس کے پیچھے پیسہ بھی تھا، پیسے مل جائیں گے ٹھیک ٹھاک. دوسرا یہ تھا کہ ایک فلسفہ بھی تھا کہ اگر جتنے زیادہ لوگوں کے پاس ایٹم بم ہوگا اتنا زیادہ پاکستان کا بم جو ہے وہ پروٹیکٹڈ رہے گا، حفاظت ہوگی اس کی، ہمیں سنگل آؤٹ نہیں کیا جائے گا. ابھی تو آپ کا یہ ایک ہی بم ہے نا جو آؤٹ سائڈ دی اسٹیبلشمنٹ ہے، نیوکلیئر اسٹیبلشمنٹ، تو وہ اسی لیے فوکس کیا جاتا. اور 90 کی دہائی میں یہ مسئلہ تھا، امریکہ بہت پریشر ڈال رہا تھا پاکستان کے اوپر. یہاں انہوں نے اپنے انوائز بھیجے کہ جی آپ اپنا پروگرام کو کیپ، فریز، رول بیک، 3 لفظ استعمال کرتے تھے. کیپ کریں، بند کریں اس کو، جو ہے اس کے اوپر ڈکا لگائیں، فریز کر دیں تاکہ اب برف بن جائے، استعمال ہی نہ ہو سکے، اور اس کے بعد پیچھے ہٹائیں اس کو.
ख़त्म करें उसको। उस ज़माने में 92 ऑनवर्ड्स 3-4 साल हमारे साथ बहुत प्रेशर रहा, इसीलिए वो सैंक्शंस लग गए थे, प्रेसलर अमेंडमेंट और ये दूसरे अमेंडमेंट्स के जी, और हमारे पैसे भी ले लिए थे अमेरिका ने, $500-600 मिलियन जो हमने F-16 के लिए दिए थे उनको, और नहीं दिए उन्होंने। तो वो प्रेशर था उस वक़्त 90 में, जैसे ही सोवियत यूनियन गिरा और रूस फारग हो गया, अमेरिका का इंटरेस्ट कम हो गया पाकिस्तान में। और उस वक़्त के जो एम्बेसडर थे पाकिस्तान में, रॉबर्ट ओकली, वो जब जा रहे थे, मुझे याद है आज तक कि उन्होंने एयरपोर्ट पे इंटरव्यू दी सितंबर 1990 में, और उन्होंने ये कहा कि अब पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। 5-6-7 साल लगे रहे हमें हमारे ऊपर ये न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करें। तो और उसके ऊपर इल्ज़ाम यही था कि AQ खान ने ये किया, AQ खान ने ये किया। और फिर जब मुशर्रफ आया तो आपने देखा उसने फिर AQ खान को भी रोक लिया, क्योंकि ये इल्ज़ाम लग रहा था कि आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें तो बिल्कुल कोई, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने ये फ़ैसला किया था, और उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब से ने कहा हमने कोई एक्सपोर्ट वोट नहीं करना, बस जो है हमारे पास दिस इज़ आवर्स, दिस इज़ फॉर डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। ये ना एक्सपोर्ट के लिए ना ऑफेंस के लिए, किसी के खिलाफ भी, और वही आपकी सेफ्टी उसी में है। तो इसलिए आई डोंट थिंक, हम तो बिल्कुल इस फेवर में नहीं है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना ले। हम तो किसी के जितने हैं, हम तो कहते हैं ये भी जो है इसके ऊपर भी ढक्कन लगनी चाहिए, बट हमारा प्रोग्राम इज़ डिफेंसिव, इज़ नॉट ऑफेंसिव। ये जो प्रोग्राम बने थे दे वर ऑल ऑफेंसिव वेपन्स प्रोग्राम्स। तो इसलिए आई थिंक वो थोड़े से 1-2 साल के लिए उस वक्त जनरल असलम बेग थे जो कि इस किस्म की सोच रखते थे, और मगर वो फिर नवाज शरीफ साहब ने रोक दिया कि नो, दिस विल गेट पाकिस्तान इनटू सीरियस ट्रबल। और वो फ़लसफ़ा आज की इस्टेब्लिशमेंट एक्सेप्ट करती है कि our bomb and our technology is not for sale nor for transfer, and that is our safety lies in that, and the fact that आपने नहीं किया for the last 25 years, कोई किसी किस्म का एक्सक्यूज़ नहीं दिया, is one of the reasons why आज आपके न्यूक्लियर के ऊपर कोई बात नहीं करता। नहीं तो किताबें लिखी गई हैं, रोको इनको, ये करो वो करो। 2010 तक तो नेतन्याहू लगा हुआ था कि पाकिस्तान के पास बम है, हमें उससे खतरा है। 2012 नाउ देयर इज नो डेंजर, इवन दो वी आर मेकिंग मिसाइल्स दैट आर केपेबल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल्स, बट नोबडी थिंक्स दैट दिस इज for Israel or for America or for any other country. This is purely defense, India related, that's it. और इसीलिए हम इंडिया के साथ हमारी जो अग्रीमेंट है उसके 2 मेजर पॉइंट्स हैं। एक ये कि इंडिया पाकिस्तान अपने सारे बता दें कहाँ कहाँ आपके पास लॉन्चर्स हैं, क्या है क्या नहीं है, साइट्स बता दें, उनको प्रोटेक्ट करना है। यू आर नॉट टू अटैक ईच अदर्स, वो वेपन्स को बताते रहते हैं एक दूसरे को, वो एक एग्रीमेंट है। दूसरी ये कि इंडिया कहता है आप साइन करें नो फर्स्ट स्ट्राइक, कि आप किसी सूरत में भी पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हम कहते हैं हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा तो डिफेंसिव वेपन है। कल को हमें पता लगा कि आप तोड़ने लगे पाकिस्तान को, तो फिर हम तो इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह शुजात के हसन फुल चढ़ी तो नहीं है कैसी, तो इसलिए सो वी डोंट साइन द नो फर्स्ट स्ट्राइक। दैट्स द ओनली रीज़न वाई अभी तक आपका न्यूक्लियर डिटरेंस जो है इट्स इफेक्टिव। वो ना होता तो ये कहीं की बात कहीं ना कहीं चली जाती। सो नो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सपोर्टिंग आवर टेक्नोलॉजी और आवर बॉम्ब. We don't want Iran or any other country to get it, but we want solutions to problems without resort to nuclear weapons. So इसलिए I think that's what our position is.